آداب، میں ہوں علی ہدایتی اور آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں پرواز ٹی وی یوٹیوب چینل۔ بتاریخ 13 مارچ 2022 بروز اتوار کو جامعہ خیر النساء للبنات پپلی مزرع ضلع یمنا نگر ہریانہ میں ختم بخاری شریف کے موقع پر ایک اہم تقریب ضلع سہارنپور کی مشہور و معروف شخصیت حضرت مولانا مفتی محمد مسعود عزیزی صاحب ندوی رئیس مرکز احیاء الفکر الاسلامی مظفر آباد کی زیر صدارت منعقد ہوئی، جس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے جامعہ بیت العلوم پپلی مزرع کے سربراہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب مفتاحی نے شرکت فرمائی۔ حضرت صدر محترم نے بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھا کر جامعہ سے امسال فارغ ہونے والی 9 طالبات کی تکمیل بخاری شریف کرائی و حاضرین کو خطاب بھی کیا۔ پروگرام کو مہمان خصوصی حضرت مولانا محمد الیاس صاحب مفتاحی، مولانا محمد قاسم صاحب خضر آباد، قاری محمد انعام صاحب فیض آبادی سمیت دیگر علماء نے بھی خطاب کیا۔ پروگرام کے آخر میں جامعہ خیر النساء للبنات کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب ندوی نے اپنی طرف سے و اراکین جلسہ عبدالرحمن سابق سرپنچ پپلی مزرع، توثیق احمد سابق سرپنچ پپلی مزرع، حاجی سلیم احمد صاحب ٹھیکیدار کی طرف سے تشریف لانے والے سبھی مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ نظامت کے فرائض مولانا شرافت علی نے بحسن خوبی انجام دیے۔ پروگرام کا آغاز جامعہ کی ایک طالبہ کی تلاوت کلام اللہ شریف سے ہوا اور دیگر طالبات نے بھی ثقافتی پروگرام پیش کیا، اور حضرت صدر محترم کی دعا پر اس اہم مجلس کا اختتام ہوا۔ خصوصی شرکاء میں مولانا طاہر حسن مظاہری ناظم دارالعلوم شریفیہ کوٹ، قاری عبدالحسیب محتمم تحصیل القرآن مکرمیہ کلسیہ، قاری عبدالرحمن ناظم نصرت العلوم ڈارپور، قاری عتیق احمد خضر آباد، حاجی محمد یاسین یمنا نگر کے نام قابل ذکر ہیں۔ ان کے علاوہ علاقے کے عوام و ائمہ حضرات بھی کافی تعداد میں شریک ہوئے۔ پروگرام کے آخر میں پرنسپل صاحبہ کے ہاتھوں فارغ ہونے والی طالبات کو انعام سے بھی نوازا گیا۔ آئیے سنتے ہیں حضرت مولانا مفتی محمد مسعود عزیزی صاحب ندوی کو۔ سات لوگ یہ ہیں اور 3 لوگ پہلی حدیث کے اندر، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ درس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ ایسے لوگوں کو اس دن جس دن ترازو قائم کی ہوگی، اللہ کے یہاں انصاف ہو رہا ہوگا اور ہر ایک کو ہر ایک عمل کا بدلہ مل رہا ہوگا۔ میرے دوستوں، میرے ایمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس روز سب کو سایہ عطا فرمائے گا۔ سب کی باتوں پر عمل کریں، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ترازو بھاری ہو جائے، اس لیے کہ اما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ، جس کی ترازو بھاری ہو گئی وہ عیش کی زندگی گزارے گا، اور اما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ، اور جس کی ترازو جس کا وزن ہلکا ہو گیا وہ جہنم میں جائے گا، اور جہنم میں خطرناک آگ ہے جس کے اندر جو ہے آگ جل کر انسان کولا ہو جائے گا اور تکلیف اٹھائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ امام فرماتے ہیں کہ وہاں سارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اور انسان جو کہتا ہے، انسان جو بولتا ہے، اس کو تولا جائے گا، اس کا وزن کیا جائے گا۔ اس روایت کے اندر جو امام بخاری نے ایک لفظ قسط استعمال کیا ہے، قسط کے معنی انصاف کے آتے ہیں، تو امام کا جو علماء حضرات ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جہاں بھی کوئی ایسا لفظ مشکل ہوتا ہے وہ آتا ہے بخاری میں، تو امام اس کی تشریح کرتے ہیں اور اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس میں اس آیت کے اندر کس کا لفظ آیا ہے، تو امام بخاری اس کی تشریح فرما رہے ہیں کہ امام مجاہد کے بڑے مفسر گزرے ہیں، انہوں نے قصاص کا ترجمہ جو کیا ہے وہ عدل کیا ہے، انصاف کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ قصاص اپنی زبان کا لفظ نہیں ہے بلکہ رومی زبان کا لفظ ہے، اور زبانوں کا لین دین آپس میں چلتا ہے۔ انگریزی میں بہت سے الفاظ دوسری زبانوں میں استعمال ہوتے ہیں، اردو میں دوسری زبانوں میں استعمال ہوتے ہیں، ہندی میں سنسکرت کے اور دوسری زبانوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہر زبان میں ہر زبان کے اندر دوسری زبانوں سے مدد لی جاتی ہے۔ چنانچہ عربی زبان کے اندر یہ کس دوسری زبان میں لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اب اس کے معنی کئی آتے ہیں، وہی امام مجاہد فرماتے ہیں کہ یہ اردو زبان کا لفظ ہے اور یہ مفسد کا مصدر ہے۔ جو لوگ علماء ہیں جانتے ہیں کہ مفسد کا مصدر ہونے کا مطلب جس میں انصاف کرنے کے آتے ہیں،
اور اگر اس کو لازم باب سے لاتے ہیں تو پھر قاصد کے معنی اس کے معنی ظالم کے آتے ہیں. وہ دونوں لفظ یہاں پر نقل کیے ہیں اور قرآن کریم سے دونوں کی تصدیق ہوتی ہے. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. یہاں پر یہ لازم استعمال ہوا ہے اور اس کے معنی ظالم کے ہیں. اور دوسری جگہ جو عادل ہے اس کے معنی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ. وہاں پر عدل کے معنی ہے، لیکن عادل اگر اس کو دوسرے معنی میں استعمال کیا جائے تو شرک کے معنی میں استعمال. ایک لطیفہ بھی ہے، شاید پہلے بھی ہم نے نقل کیا تھا، بتایا تھا پہلے. دو بزرگ آپ نے حضرت حسن بصری کا نام سنا ہوگا، بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں. اور ایک حجاج بن یوسف بڑا ظالم تھا. دونوں عربی زبان کے بڑے ماہر تھے اور دونوں کی اس وقت توتی بول رہی تھی، کیونکہ حجاج گورنر بھی تھا، حاکم بھی تھا اور زبان کا پکا ماہر تھا. حضرت حسن بصری زبان کا ماہر تھے، پکے تھے، لیکن اللہ والے تھے. کسی نے آ کے حضرت حسن بصری کے سامنے تذکرہ کیا کہ حجاج کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ هو العادل القاسط. یہ لفظ ہے تو وہ آدمی خوش ہو کر بھاگا اور حجاج کے پاس جلدی جلدی جا کر حجاج کو کمال کر دی. کیا ہوا کہ حضرت حسن بصری نے آپ کی تعریف کر دی. کیا کہا کہ یہ کہا کہ هو العادل القاسط. تو حجاج بن یوسف تو زبان کا ماہر کا سر پکڑ کے بیٹھے، کیا کہہ رہے ہو؟ یہ تعریف نہیں ہے تو میری ہجو کی، یہ تو میری توہین کی ہے کہ کیسے کہ عادل کا معنی تو مجھے مشرک ٹھہرا ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. پھر وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا انکار کیا وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. تم ان کو عادل کا، عادل کو مشرک کو کہتے ہیں. اور آگے قاسط کا، قاسط کو ظالم کو کہتے ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. کہ جو ظالم لوگ ہیں ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم میں ایندھن بنایا جائے گا. پھر تعریف کہاں؟ یہ بات تھی. وہ بھی زبان کے جاننے والے تھے، عربی تھے، لیکن انہوں نے مطلب دوسرا سمجھا اور حضرت نے جو کہا تھا اس مقصد کو، اس مطلب کو حجاج بن یوسف فوراً سمجھ گیا. یہ چیز ہے اور یہ لطیفہ ہے. یہ زبان کا اس طریقے سے لیون ہوتا ہے اور ایک دوسری زبان میں دوسرے کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. آگے امام بخاری اپنے استاد سے ایک حدیث نقل فرما رہے ہیں، اس کی سند نقل فرما رہے ہیں. امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم ہمارے استاد حضرت احمد بن اشعاب نے بیان فرمایا اور حضرت احمد بن اشعاب بیان فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ہمارے استاد حضرت محمد بن فضیل نے حضرت عمارہ بن قعقاع سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے نقل فرمایا اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا اور فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلمتان حبیبتان للرحمن. دو کلمے اللہ کو بہت پسندیدہ ہیں جو خفیفتان علی اللسان، زبان پر تو ہلکے ہیں اور ثقیلتان فی المیزان، لیکن وزن میں ترازو میں بھاری ہیں. وہ کیا کہے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمے ہیں. ان کلموں کا ذکر رکھنا چاہیے. امام بخاری اس کتاب کو ختم کرتے وقت کیونکہ پہلی حدیث ہم نے پہلے بھی بیان کیا تھا لیکن ابھی بتا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو ذہن مستحضر ہو. پہلی حدیث امام بخاری نے انما الاعمال بالنیات کہ تمام اعمال کا دارمدار نیت پر موقوف ہے. جیسی نیت کرتا ہے ویسے اللہ تعالیٰ اجر مرتب کرتا ہے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ. ہر انسان کو وہی ملتا ہے جیسے وہ نیت کرتا ہے. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَىٰ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. اگر کوئی دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے، ہجرت کہتے ہیں اپنے وطن کو چھوڑنا اللہ کے دین کی خاطر یا کسی خاص مقصد کی خاطر، اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے وطن کو چھوڑتا ہے وہ اس میں شمار ہوگا. اگر کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے یا کسی دنیاوی غرض کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کر جاتا ہے تو اس کا اسی میں شمار ہوگا. تو بتلانا یہ چاہتے ہیں امام بخاری کہ پہلی حدیث میں جو ہم نے بتلایا تھا کہ دیکھو تم بازار میں جاؤ تو نیت ٹھیک کر لینا، کھیت میں جاؤ نیت ٹھیک کر لینا، یا جو بھی کام کرو، بزنس کرو، تجارت کرو، نیت ٹھیک کر لینا. لیکن اب تم نے پوری زندگی گزار دی، 60-70 سال تمہاری زندگی کے ہو گئے لیکن تم نے نیت درست نہیں کی. اے بخاری پڑھنے والے بچیوں، تم نے شروع سال میں معاہدہ کیا تھا، تم کو بتلایا گیا تھا کہ اپنی نیت درست کر لو، لیکن پورا سال گزر گیا، تم نے نیت درست نہیں کی. اب تمہاری نیت میں کھوٹ ہے. اور پڑھنے والوں اور پڑھانے والوں سب کو خطاب فرما رہے ہیں، سب کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم نے اس پر عمل نہیں کیا. اب یہ کتاب ختم ہو گیا. آج میں ختم کر بتانا چلا جاؤں کہ زندگی میں بڑی کوتاہیاں کی، پورے سال میں کوتاہیاں کی. لہٰذا
اب یہ الفاظ یاد کر لو. اگر اپنی ترازو کو، اپنے وزن کو، اپنے بینک بیلنس کو پورا کرنا ہے تو یہ الفاظ کو سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ان کا اہتمام کرو. انشاءاللہ تمہارا وزن جو ہے بھاری ہو جائے گا اور تمہارے اعمال بھاری ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور تمام اپنے پڑھانے والے بچوں کو اور بچوں کو اور اساتذہ کو اور معلمات کو اللہ تبارک و تعالی بہترین اجر عظیم عطا فرمائے.